سورہ نساء آیت نمبر 24 آپ حضرات کے پاس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پہلا پیج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم، اور اسی طرح حرام قرار دے دی گئی ہیں تمہارے اوپر وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی وہ جو تمہاری مملوکہ ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، ان احکامات کو فرض کر دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم ان کو تلاش کرو، ان کو لو مالوں کے ذریعے سے۔ محصنین غیر مسافحین، تمہارا مقصد پاک دامنی ہو، صرف خواہش پورا کرنا نہ ہو۔ فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، تو جب تم ان عورتوں سے نفع حاصل کر لو تو تم ان عورتوں کو دو ان کا مقرر کردہ مہر۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد کوئی تم باہمی رضامند ہو جاؤ، چاہے زیادہ کرنے میں چاہے کم کرنے میں راضی ہو جاؤ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شک یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑے جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے محرمات کا بیان چل رہا تھا، محرمات میں دو طرح کی عورتیں تھیں۔ نمبر ایک وہ جو وقتی طور پر حرام، اور ایک وہ جو ابدی حرام ہیں۔ جو عورتیں ابد الآباد کے لیے حرام ہیں وہ تین طرح کی عورتیں تھیں کہ جن کے ساتھ نمبر ایک نسب کی وجہ سے جو حرام ہوتی ہیں، نمبر دو جو دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، اور نمبر تین جہاں پر دمادی سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں۔
ان تینوں کا تذکرہ کل کی جو گزشتہ آیت مبارکہ ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ آ چکا۔ آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں وہ عورت جو وقتی طور پر کیا ہے حرام ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ محصنات اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک محسن کا معنی ہوتا ہے وہ عورت جو قلعہ کے اندر بند ہو، حصن سے، محصنات حصن سے، حصن قلعے کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت جو پہلے سے خامن کے پاس ہے، یعنی پہلے سے منکوحہ ہے، نکاح شدہ ہے، تو گویا کہ وہ اپنے ایک قلعے کے اندر بند ہے۔ اور دوسرے نمبر پر محسنہ اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو پاک دامن ہو، جو پاک دامن ہو۔ تو ایسی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا اس کو شریعت نے بہت برا سمجھا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ جو عورت محسنہ ہو، پاک دامن ہو، اس کے اوپر اگر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے تو یہ 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ تو محسنات کا یہاں پر جو معنی ہے کہ ایسی عورت جو پہلے سے نکاح والی ہو، منکوحہ ہو، شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی عورت بھی دوسرے آدمی کے لیے حرام ہے۔ جب تک وہ پہلے خامن کے عقد میں موجود ہے تب تک حرام ہے۔ اگر وہ خامن اس کو طلاق دے دے اور یہ عدت گزار لے تب یہ دوسروں کے لیے حلال ہو جائے گی، یا اس عورت کا کوئی خامن فوت ہو جائے، یہ بیوہ ہو جائے اور وہ اپنی عورت اپنی عدت گزار لے تو پھر عدت گزارنے کے بعد یہ اس عورت سے پھر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو نکاح ہے یا یہ جو عورت ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں بلکہ وقتی طور پر کیا ہے حرام ہے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی اور اگر حرمت کی وجہ ہو تو پھر اس کی وجہ سے حرام ہو سکتی ہے، ورنہ مثال کے طور پر ایک عورت کسی کے نکاح کے اندر ہے، آپ اس سے ظاہر ہے جب تک وہ نکاح کے اندر ہے تو نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ، الا یہ کہ چھوڑ، لیکن اگر وہ چھوڑ رہی تو پتہ چلا کہ وہ بندے کی خالہ ہے یا رضاعی بہن ہے یا کوئی اور اس طرح کا رشتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر حرمت کی کوئی وجہ آئی ہے تو کوئی اور ہے۔ اگر کوئی اور حرمت کی وجہ نہ ہو تو وہ عورت کیا ہے حلال ہے۔ اگر اس کو کوئی طلاق مل جائے، عدت گزار لے، یا بیوہ ہو جائے اور بیوہ ہونے کے بعد عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں مگر وہ جو تمہاری مملوکہ ہیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو تمہاری باندیاں ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جن کو دیگر شرائع کی وجہ سے یا معاشرے کی وجہ سے اس کو ایسا ہی برقرار رکھا گیا، جن میں سے یہ غلاموں کا ہے کہ جس وقت اسلام نے اپنی آواز اٹھائی، اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت عرب کے اندر اور دنیا کے اندر یہ غلاموں کا لین دین، باندیوں کا ان کے ساتھ فائدہ اٹھانا یہ اس وقت عام تھا۔ شریعت نے اس کو ایسے ہی برقرار رکھا ہے۔ ہاں البتہ ان کے اندر جو برائیاں تھیں، جو قباحتیں تھیں، شریعت نے ان کو کیا کیا ہے، دور کیا ہے۔ کہ نمبر 1 جو اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، ان کے کھانے پینے، رہن سہن اور ان چیزوں پر کوئی پابندی کوئی خاص خاطر خواہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا، تو شریعت نے اس کے اوپر کیا کیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح کیا ہے، بندے ہیں، یہ بھی تمہاری طرح ہی انسان ہیں، جیسے تمہاری ضروریات ہیں ویسے ان کی بھی ضروریات ہیں، جیسے تمہیں گرمی سردی اور یہ سارے عوارض تمہارے اوپر آ سکتے ہیں، ان پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے پھر یہ بھی کہا کہ غلامی یہ ایک غیر فطری چیز ہے، اور شریعت نے ان کو آزاد کرنے کی کیا ہے، ترغیب دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بطور فدیہ کئی چیزوں کے اندر غلام کی آزادی کو
قرار دیا ہے کہ یہ اگر دے دیں گے تو آپ کے اس کی طرف سے کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر شریعت نے غلام کی آزادی کو بطور فدیہ کے ایک آپشن کیا ہے رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، الا ما ملکت ایمانکم، اب یہ جو باندیاں ہوتی تھیں، چونکہ آج کل اس کا تصور نہیں ہے، تو اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ جو غلام کیا کہتے ہیں جنگ کی صورت کے اندر قید ہو کر آتے تھے، تو اس میں شریعت نے مختلف آپشن دیے ہوتے کہ نمبر 1 یہ قیدی آگے تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ ظاہر ہے جیسے ان کی طرف سے قیدی آئیں تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کے قیدی بھی ان کے پاس گئے ہوں، تو آپ پہلا آپشن یہ تھا قیدیوں کا تبادلہ قیدیوں کے ساتھ کر لیا جائے، اپنے قیدی ان کے قیدی دے دیے جائے، اپنے قیدی چھڑوا لیے جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا جس کو خود 26ویں پارے میں سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو تم جناب والا ان کو احساناً چھوڑ دو، یا تیسرا آپشن یہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کچھ مال لے کر چھوڑ دو، اور چوتھے نمبر پر آخری آپشن یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر جو اس وقت کا موجودہ امیر یا حکومت جس کی ہے وہ مسلمانوں کے ہاں کیا کر دیا جائے، اس کو تقسیم کر دے تو وہ اس طرح مسلمانوں کے قبضے میں آ کر بطور غلام اور باندی کے بنے۔ اب یہ باندی جو ہے جب شریعت نے اس کو کسی کے حوالے کر دیا، اس حکومت وقت کے حوالے کر دیا، تو اب آدمی کچھ شرائط کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ کے اندر ہے، چونکہ اب ہے نہیں اس پر مزید کیا ڈیٹیل بیان کی جائے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تمہارے اوپر کیا ہے فرض کر رکھے ہیں، یہ تمہارے اوپر کیا ہے فرض کر رکھتے ہیں، یہ جو حرمت کے قواعد ہیں یا اس کے علاوہ۔ اب ظاہر ہے دیکھ لیجئے کہ بتا دیا کہ یہ عورتیں تمہارے اوپر کیا ہے حرام ہیں، یہ رشتے تمہارے اوپر حرام ہیں، اور کچھ ابد الآباد کے لیے حرام ہے، کچھ وقتی طور پر کیا ہے حرام ہے، کچھ قرآن مجید کے اندر کیا ہے حرام قرار دے دیے گئے، اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے احادیث اور کے اندر اپنے فرامین کے اندر ان کو کیا حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا، جس کی تفصیل ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بتاتے گئے کہ یہ رشتے قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے حرام ہے، اور اس کے ضمن میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیے، جیسے مثال کے طور پر رضاعت دودھ پلانے والی ہیں، وہاں پر آپ کو بتایا قرآن مجید میں صرف 2 رشتوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کو بھی کیا کیا ہے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ باقی جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہیں حلال ہیں، وہ تمہارے لیے کیا ہیں حلال ہے۔ اب وہ کئی رشتے بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں حلال ہیں، مثلا چچا زاد ہے، چچا کی بیٹی ہے حلال ہے، ماموں کی بیٹی ہے حلال ہے، خالہ کی بیٹی ہے حلال ہے، پھپھی کی بیٹی ہے حلال ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو عورتیں ہیں وہ کیا ہیں حلال ہیں۔ حرام کی تو صرف چند صورتیں آ سکتی ہیں کہ یہ کیا حرام ہے، باقی اس کے علاوہ جناب اعلیٰ کتنی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن وہ جو حلال ہیں وہ اگر تم ان کو اپنانا چاہتے ہو تو اس کی بھی شریعت نے پھر کچھ کیا کیا ہے، کچھ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں کہ ان طریقوں کے ساتھ تم ان کو کیا ہے اپنا سکتے ہو، جس کا انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔